بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العلي العظيم. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. خودی کا راز جو معلوم ہو جائے مجھے، نہ ہو یہ راز کسی اور پر عیاں حائل. ہے ایک ضرب بہت سخت جان لیوا ہے، اسی کی ضرب سے ہے زندگانیاں مائل. اسی کی ضرب سے ہے زندگانیاں مائل. السلام علیکم. کربلا میں عاشور کے دن دوپہر کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں موجود بچوں اور خواتین کی پیاس شدت اختیار کر گئی تھی. پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا. چھوٹے بچوں کی پیاس سے آوازیں امام حسین علیہ السلام کے کانوں تک پہنچے. جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے. آپ نے فرمایا، میرے آقا، میرا سینہ تنگ ہے اور اب جینے کی کوئی تمنا نہیں. میں ان منافقوں سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا، میرے بھائی، ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو کیونکہ وہ پیاسے ہیں. امام حسین نے اجازت دی. جناب عباس دریائے فرات کی طرف روانہ ہوئے جس پر دشمنوں نے قبضہ کر رکھا تھا. دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا. عباس دریا پر پہنچے اور سواری کو نشیب میں اتار دیا. مشکیزہ بھرا پانی اپنے چلو میں لیا، البتہ پینے کی غرض سے نہیں، بلکہ دشمن کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ عباس اگر چاہے تو بڑی آسانی سے فرات پر قبضہ کر سکتا ہے. تم اپنے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ پانی پر پہنچنے سے نہیں روک سکتے. پھر خیمے کی طرف روانہ ہو گئے. خیموں کی طرف واپسی پر دشمن کی فوج نے راستہ روک دیا، لیکن عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں تھی. ان کا بنیادی مقصد خواتین اور بچوں تک جلد سے جلد پانی پہنچانا تھا. آپ کا دہنا ہاتھ کسی ملعون نے قلم کیا، پھر بایاں ہاتھ دوسری تلوار سے قلم ہوا. دشمن کے تیر بارش کی طرح ان پر برس پڑے. جناب عباس زمین پر تشریف لائے، وہ بھی منہ کے بل، چونکہ آپ کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے. لیکن افسوس کہ تیروں کی بارش میں کئی تیر مشکیزے پر بھی لگے اور پانی بہہ گیا اور عباس کی آس ٹوٹ گئی. جناب اسماعیل جناب ابراہیم اور جناب ہاجرہ کے فرزند تھے. ولادت سے قبل اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی تھی.
وہ بیٹا اپنے باپ کے سائے میں پلا اور اس گھر کا نور تھا۔ جب جناب اسماعیل علیہ السلام اور ان کے والد سعی کے مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ گھبراتے ہوئے خواب سے بیدار ہوئے، دوسری رات بھی یہی خواب دیکھا تو آپ کا خوف اور بڑھ گیا۔ تیسری رات پھر وہی ہوا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک پیغام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، ان سے نرمی اور ہمدردی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، ہے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں، تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ اسماعیل نے اپنے بابا کے چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کر کہا، ہے میرے ابا، اگر خدا کا آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور آپ بھی خدا کے حکم پر صبر کریں۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا جان، میری آنکھیں بند کر دیں تاکہ میرا ارادہ نہ بدل سکے اور میرا اجر ضائع نہ ہو جائے، اور جلدی سے میرے گلے پر چھری رکھ دیں تاکہ میری پریشانی ہلکی ہو جائے۔ جب آپ میری والدہ کے پاس واپس جائیں تو انہیں میرا سلام کہیے گا۔ پھر جناب حضرت ابراہیم نے روتے ہوئے جناب اسماعیل کو اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، میرے بیٹے، تم خدا کے معاملے میں اچھے مددگار ہو۔ ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر مینا میں قربان گاہ کی طرف نکلے۔ باپ کا قدم بہت پریشانی کی حالت میں بڑھتا رہا، جبکہ بیٹا پرسکون اور مطمئن دل کے ساتھ چل رہا تھا۔ وہ معینہ جگہ پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد اسماعیل اپنے پہلو پر لیٹ گئے اور ابراہیم نے چھری ان کے گلے پر رکھ کر بظاہر چلا دی، لیکن گردن نہ کٹی۔ آپ نے دوبارہ وہ کام دہرایا، لیکن اس بار بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ آواز آئی، یا ابراہیم، ہے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو پورا کر دیا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ ایک فرشتے نے آواز دی، ابراہیم نے آنکھیں کھولی، وہاں اپنے سامنے ایک مینڈا تھا۔ چنانچہ خدا نے حکم دیا کہ اسماعیل کے بدلے اب اس مینڈے کو ذبح کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسے ایک عظیم قربانی کے ساتھ فدیہ دیا۔ صفوان بن یحییٰ، جو صفوان جمال کے نام سے مشہور تھے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے عظیم اصحاب میں شمار کیے گئے تھے۔ وہ امام کاظم، امام رضا، امام جواد علیہ السلام کے ہم اثر تھے۔ صفوان صرف حدیث کے راوی ہی نہیں بلکہ وہ ایک عظیم فقیہ اور صالح عبادت گزار تھے، یہاں تک کہ وہ ان اہل اجماع میں شمار ہوتے تھے جن پر اہل سلوک نے متفقہ طور پر اپنی فقہ کو ماننے اور اپنانے پر اتفاق کیا تھا۔ صفوان عبداللہ بن جندب اور علی ابن نعمان کے ساتھی اور دوست تھے۔ حج کے موسم کے دوران تینوں نے خدا کے گھر میں ایک عہد کیا۔ معاہدے کا متن یہ تھا، اگر ان میں سے کوئی دوسرے سے پہلے مر جائے تو جو زندہ رہے گا وہ مرنے والے کی طرف سے، البتہ اگر اس کے سر پر کوئی عبادت باقی ہو تو مکمل کرے گا، اس کی طرف سے نماز پڑھے گا، اس کی طرف سے روزے رکھے گا اور اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ عبداللہ بن جندب اور علی بن نعمان کا انتقال ہوا، بس صفوان باقی رہ گئے اس عہد کی تکمیل کے لیے جو بیت اللہ میں کیا تھا۔ صفوان بن یحییٰ اپنی تمام عبادات 3 بار ادا کرتے تھے، تاکہ اگر ان میں سے کسی کی نماز قضا ہوئی ہو، روزہ نہ رکھ سکا ہو یا زکوٰۃ ادا نہ کر پایا ہو، وہ سب ادا ہو جائے۔
سن 136 ہجری میں ابو جعفر منصور عباسی نے خلافت کے تخت پر تکیہ کیا۔ خلافت کا مقام اب بھی ہنگامہ خیز تھا اور ریاست ابھی ابتدائی حالت میں تھی۔ اس کی بنیادیں ابھی مضبوط نہیں تھیں۔ خراسان میں ابو مسلم خراسانی رہتے تھے، وہ شخص جس کے سپاہیوں کی تلواروں نے خلافت کے خلاف قیام کیا اور سیاہ جھنڈے اٹھائے۔ منصور نے ابو مسلم کو سلطنت میں اپنے حریف کے طور پر دیکھا، ایک باری سایہ کے طور پر۔ سوتے اور جاگتے بس یہی سوچتا تھا کہ وہ خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے جب اس کی ریاست میں اس سے زیادہ طاقتور انسان موجود ہو۔ ابو مسلم نے خلیفہ کے چچا عبداللہ بن علی کو تحت کیا تھا۔ منصور نے فائدہ اٹھاتے ہوئے فوراً درہم و دینار اور بہت سی ہدایہ کے ساتھ ابو مسلم کے پاس ایک قاصد بھیجا۔ جب وہ ہدایہ ابو مسلم کے سامنے پیش ہوئے تو ابو مسلم نے جواب دیا کہ میرے پاس خون ہے لیکن مال نہیں۔ جب اس کا بیان منصور تک پہنچا تو اس نے اسے ختم کرنے کا حکم دیا۔ ابو مسلم نے صرف خلیفہ کی نہیں بلکہ مرکزی حکومت کا مقابلہ کرنا چاہا، لہٰذا اس کے لیے اپنی پلاننگ کرنے لگا۔ منصور نے اسے خراسان سے دور رہنے کے لیے مصر اور شام کی گورنری کی پیشکش کی، لیکن ابو مسلم نے انکار کر دیا اور جنگ کا عزم کیا۔ منصور نے مزید خطوط کے ساتھ اسے روکنے کی کوشش کی جن میں اس کی حفاظت کا وعدہ تھا اور اسے اپنے پرانی دوستی کی یاد دلائی گئی تھی، یہاں تک کہ ابو مسلم کا دل نرم ہو گیا۔ ابو مسلم خلیفہ کے دیدار کے غرض سے مدین پہنچے۔ مدین میں منصور کے محل میں 5 سخت ترین محافظ ایک پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے جو خلیفہ کے اشارے کے منتظر تھے۔ ابو مسلم اندر داخل ہوئے اور منصور نے اس کا استقبال کیا، اسے بٹھایا اور پھر الزامات کی ایک فہرست کے ساتھ اس کا سامنا کیا۔ مجھے بتاؤ، تم حج پر مجھ سے آگے کیوں گئے؟ تم نے اپنا نام مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم نے میری خالہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کیوں کی؟ کیا تمہیں ہماری بادشاہی کی خواہش ہے؟ ابو مسلم نے خلیفہ کو اس کی باتیں یاد دلائیں اور یاد دلایا کہ کس طرح جنگ کا خاتمہ ہوا تھا، اس لیے فوراً ہی قدم آگے بڑھتے ہوئے منصور کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا، لیکن خلیفہ نے اسے اس سے چھین لیا اور چلا کر کہا، ہے بدکار عورت کے بیٹے، ہماری خوش نصیبی اور خوش نصیبی کیا تھی تمہاری؟ اگر تمہاری جگہ کوئی کالی لونڈی ہوتی تو وہ بھی وہی کرتی جو تم نے کی، اور مجھے اپنی شرمندگی پر بہت افسوس ہے۔ میرا حصہ کیا ہے؟ تمہیں کیا ہوا؟ اور 2 ہوا کے گہنتوں کو اس طرح کر دیا گیا ہے۔ ابو مسلم نے التجا کی کہ ہے امیر المومنین، مجھے اپنے دشمن سے بچا۔ منصور نے جواب دیا کہ تم سے زیادہ میرا دشمن کون ہے؟ پھر اس نے تالیاں بجائیں اور محافظ پردے کے پیچھے سے نکلے اور ابو مسلم کو مارا پیٹا یہاں تک کہ وہ خون میں لت پت ہو گیا۔ اس طرح عباسی ریاست کے بانی کی زندگی ختم ہو گئی۔ تخت کے فرش پر مردہ پڑا جبکہ منصور نے اپنے محافظوں کو پکارا، ہڑتال۔ جب اس کی بکھری ہوئی لاش کو قالین میں لپیٹا گیا تو منصور اس کی لاش کے اوپر کھڑا ہوا اور اشعار کے اشعار پڑھے۔ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، آپ نے دعویٰ کیا کہ قرض ادا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر منصور نے ابو مسلم کی لاش کو دریائے دجلہ میں پھینکنے کا حکم دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کرداروں کا عمدہ نمونہ ہے، اور بیان کیا گیا کہ کربلا میں ایسے 100 سے زیادہ عملی نمونے موجود ہیں جہاں پر انسان ان کرداروں کو اختیار کر کے ناقص انسان سے سالم انسان، سالم انسان سے کامل انسان، کامل انسان سے اکمل انسان اور اکمل انسان سے ولی انسان بن سکتا ہے۔
یہ ساری داستانیں اس لیے بیان کی جا رہی ہیں کہ آپ کربلا کو عملی طور پر حس کر سکیں، محسوس کر سکیں، اور ان داستانوں کے ذریعے اپنے وجود کو جگہ دے پائیں کہ میرا وجود کس صفت کو زیادہ لے پائے گا یا کس صفت کو زیادہ لینے کے لیے تیار ہے اور خود کو آمادہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان داستانوں میں سے جو داستان آپ نے ملاحظہ فرمائی، اس میں جو پیغام تھا وہ ایثار کا پیغام تھا۔ وہ اپنی جان کو نظر انداز کر کے، اپنی ضرورتوں کو صرف نظر کرتے ہوئے، دوسروں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تک اپنی ضروری چیزوں کو پہنچانا، وہاں پر یہ ایثار کا مطلب سامنے آتا ہے۔ جب ہم صدقے کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اسلامی معاشرے میں صدقہ بہت زیادہ قابل تعریف ہے۔ یہاں تک یہ جملہ کہا گیا قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَن يُقْرِضِ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، تو وہاں پر تعریف میں آیا کہ اس قرض حسنہ سے مراد صدقہ ہے، یعنی صدقہ دینا خدا کو مقروض بناتا ہے۔ مگر ایک اور چیز ہے جو صدقے سے بھی بڑھ کر ہے، وہ چیز جو صدقے سے بڑھ کر ہے اسے ایثار کہا گیا۔ ایثار انسان کے اپنے ضرورت میں چیز ہوتے ہوئے اپنی ذات کے لیے اسے اس کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اس کو صرف نظر کرتے ہوئے کسی اور کے لیے اس چیز کو دے دینا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم مثال بیان کرتے ہیں کہ اپنے بھوکا خود بھوکا ہے، اسے روٹی کی ضرورت ہے، مگر یہ خود کے بجائے دوسرے بھوکے کی بھوک کو مٹاتا ہے، اسے ایثار کہتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مکتب اہل البیت سے تعلق رکھتا ہو، جو کربلا سے تعلق رکھتا ہو، جو حسن و حسین کے بچپنے کو سننے اور اس سے آگاہ رہنے کی دلچسپی سے تعلق رکھتا ہو، وہ کیسے بھول سکتا ہے کہ جب حسن و حسین مریض ہوئے اور روزے کی نیت کی گئی، اور جب روزوں کا وقت ہوا صحت یاب ہونے کے بعد اور وقت افطار، کبھی قیدی آتا، کبھی کوئی اور ضرورت مند آتا، تو آپ وقت افطار اپنی ضرورت کا کھانا ان ضرورت مندوں کو دے دیتے، تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کبھی وہ مسکین کو دیتے ہیں، کبھی وہ یتیم کو دیتے ہیں، کبھی وہ اسیر کو دیتے ہیں۔ یہاں پر بہت عمدہ پیغام ہمیں ملتا ہے کہ یہ ایثار کی ایک مثال ہے کہ اگر یہ ہستیاں اہل البیت اللہ کی راہ میں 3 دن نان دیتے ہیں تو پروردگار عالم ان کی شان میں پورا سورہ نازل کر دیتا ہے۔ تو کربلا میں حسین نے فقط نان نہیں دیے، حسین نے جان دی ہے، اور فقط اپنی جان نہیں بلکہ اہل و عیال کی جانیں دین پر ایثار کی اور دین پر قربان کی۔ تو کیوں کر پروردگار عالم یہ نہ کہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایثار کے ذریعے دین کو تقویت بخشتے ہیں، دین کو جلا بخشتے ہیں۔ اپنی حاجت کے باوجود دوسروں کی حاجت کو مقدم رکھنا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس ایثار کے جذبے کو بیان کیا، اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو فوراً یہ کہا گیا اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ ہم تو تم سے بدلے میں
شکریہ بھی ادا نہیں کرتے، ہم تو تم سے بدلے میں جزا بھی طلب نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ خدا کے لیے کرتے ہیں۔ خدا پر ایثار کی ایک مثال پروردگار عالم نے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ خود ضرورت مند ہیں۔ یہ انصار اپنے وجود پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں۔ پروردگار عالم ایسوں کی ہی تعریف فرماتا ہے اور ایسوں کے لیے ہی کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ نیکی کا عمدہ ترین مصداق ہے، جو تمہیں چیز عزیز ہے وہ خدا کی راہ میں پیش کرو۔ اہل البیت کی سیرت سے ہمیں بہترین انداز سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کربلا میں کس طریقے سے اہل البیت نے ایثار کا مظاہرہ کیا، کہ وہاں پر شب عاشور جناب قاسم حضرت علی اکبر کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے بھائی روز عاشور پہلے مجھے جانے دینا، پہلے میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ کوئی شہید کہتا تھا مجھے پہلے جانے دینا، میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ ایثار کا عملی نمونہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جب عباس علمدار دریائے فرات پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور مشکیزہ پانی سے پر کرتے ہیں، اس سے پہلے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، چلو پانی سے بھرا، ایک مرتبہ خیال آیا کہ میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں۔ عشق نے یہی کہا کہ عباس یہاں پانی مت پینا، کیونکہ ایثار کا مطالبہ یہ ہے کہ اپنی جان اپنی ضرورتوں پر، اوروں کی ضرورتوں کو فوقیت دینا اور ان کے لیے وہ چیز مہیا کرنا۔ کربلا نے یہ ہمیں عملی طور پر دکھایا اور سکھایا۔ یاد رکھیے، اسلام میں انفاق کی بھی فضیلت ہے، اسلام میں صدقے کی بھی فضیلت ہے، مگر اسلام میں قربانی کے ساتھ ساتھ ایثار کی فضیلت ہے۔ قربانی اور ایثار میں اگر تھوڑا باریکی کے ساتھ فرق کیا جائے تو قربانی میں اپنا مال اور اپنی جان یہ دیکھے بغیر لٹا دینا کہ سامنے والے نے مطالبہ کیا ہے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ مگر ایثار میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی ضرورت ہے، مجھے بھی بھوک ہے، مجھے بھی کپڑا چاہیے، مگر اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے یہ کپڑا، یہ کھانا، یہ مدد والی چیز دوسرے کو فراہم کر دینا، اپنی جان پر اسے فوقیت دیتے ہوئے وہ تمام معاملات دے دینا، اسے ایثار کہتے ہیں۔ کربلا میں ایثار کی بہترین مثال ہمارے سامنے حضرت عباس علمدار۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اکثر کیا جاتا ہے کہ یہ جو کربلا کی جتنی بھی آپ نے داستانیں دیکھیں اور آگے داستان دیکھیں گے، یہ جو صفتیں ہیں یہ ہم اپنے وجود میں کیسے پیدا کریں؟ تو یاد رکھیے، بعض اوقات نصیحت کرنے سے اور وعظ کرنے سے وہ چیز پیدا نہیں ہوتی، بلکہ ماحول کے ذریعے سے چیز پیدا ہوتی ہے۔ اور بہت دفعہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ تربیت کیسے کی جائے؟ کہنے کے ذریعے تربیت کی جائے یا ماحول پیدا کرنے کے ذریعے پیدا کی جائے؟ تو کہتے ہیں ماحول پیدا کرنے کے ذریعے سے تربیت کی جائے۔ آپ بچے کو یہ سکھانے کے بجائے کہ سچ بولو، گھر کا ماحول ایسا صادقانہ ہو کہ کوئی بچہ جھوٹ کا سوچ بھی نہ سکے، گھر کا ماحول ایسا قربانی والا ہو کہ کوئی بھی بچہ قربانی سے دریغ نہ کرے۔ اگر صدقہ دینا ہو تو اس بچے کے ہاتھ سے دلائیے، ایثار کرنا ہو تو اس بچے کے ہاتھ سے ایثار کروائیے، تاکہ وہ عملی طور پر ایثار کے درس کو لے سکے۔ یعنی کلاس روم میں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ماحول کریٹ کیا جائے، گھر میں وہ ماحول کریٹ کیا جائے سچائی کا،
دیانت کا، صداقت کا، امانت داری کا، عبادت کا یہ ماحول جب کریٹ ہو جائے گا، پھر کسی کو الگ الگ کہنے کی ضرورت نہیں، خود بخود اس ماحول سے جو بھی نکلے گا، کوئی عالم بن کر نکلے گا، کوئی صادق بن کر نکلے گا، کوئی امانت دار اور امین بن کر نکلے گا، تو کوئی ایثار گر بن کر نکلے گا۔ کربلا ہمیں یہی پیغام دیتی ہے، اگر ماحول بنا دیا جائے تو کربلا میں ہر بچہ حسین دکھائی دیتا ہے، ہر جوان حسین دکھائی دیتا ہے۔ جوان بچہ تو اپنی جگہ پر، خواتین بھی حسین دکھائی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کربلا کا ماحول حسینی ماحول بنا دیا تھا۔ اب کوئی بھی حسین کی منشا، مراد، نیت، ارادے سے ہٹ کر اپنے ارادے کو بیان نہیں کرتا، جو کچھ بولتا ہے وہ حسین کو ہی بولتا ہے۔ گویا کہ ہر ایک ذات اپنی ذات میں حسین بنی ہوئی تھی۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں حسین مولا اور حسین کے چاہنے والوں کی راہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، اور ہمیں ایثار کر کے ایثار گروں میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔